میں آغاز سید جرمنی سے جماعت کو فرانس سے. اس وقت جو تماشا انتخابات کے نام پہ پاکستان میں رچا ہوا ہے اور جاہل ان پڑھ قوم اور لوگ نعرے بازی سلوگنز کی سیاست کر رہے ہیں، سیاستدان بھی کر رہے ہیں. سب لوگ بھول کے اس پہ لگے ہوئے ہیں، یہ بھول کے کہ کس نے کس کے خلاف کب کارروائی کی، کون کس کے ساتھ شامل تھا، اب کون کس کے خلاف انتخابات کے لیے ہی صرف مخالف میں بول رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان ہو، نواز شریف ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی دیگر پارٹی ہو، نہ اتوار نہ سوموار نہ منگل کسی بھی ہفتے کے دن میں باہر نکلنا ایک اسٹوپیڈیٹی ہے کسی بھی پارٹی کے مطالبے پہ، کیونکہ سب پارٹیاں اپنی ایگزسٹنس کے لیے کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں، اب علیمہ خان جو ہے بن کر آ گئی ہے، کوئی اس سے پوچھ رہا ہے کہ تو 60 ارب روپیہ تو نے کہاں سے کمایا؟ تو کماتی نہیں ہے، تیرا سورس آف انکم کیا ہے؟ کوئی پوچھ رہا؟ اس سے نہیں پوچھ رہا، وہ منہ دھو کے آ گئی ہے. عمران خان کے جو مرضی بولتے رہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اسے بہت بدترین زنا، کرپشن، عورت بازی، لوٹ مار اس کے ارد گرد لوگوں نے کی ہے، اس نے بھی کی ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. اس نے اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں اور پھر پکڑ لیتے ہیں تسبیح بے نظیر کی طرح. وہ سینٹر کے ساتھ سوتی رہی تھی امریکہ میں اور اسے یارانے ڈالتی رہی تھی. بہت کرپٹ عورت تھی وہ، اور وہاں پاکستان میں آ کے دوپٹہ سر پہ لے کے تو تسبیح پکڑ لینا اور لوگ کے پیچھے لگ جانا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ ریالٹیز ہیں. جو قومیں ریالٹیز کو بھول کے ان لوگوں کے پیچھے لگتی ہیں وہ اسی حصے میں جاتی ہیں، اسی میں جاتی ہیں حالات میں جو آج پاکستان کی قوم ہے. نواز شریف کو دیکھ لو، یہ باہر کے ملکوں میں رہا، اس کے بچے جو ہیں اس سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں سے کمائیاں کرتے ہیں. اس کے ساگدار کی اولادیں جو ہیں کھربوں پتی ہے، نواز شریف اولادیں کھربوں پتی ہیں، اور یہ جو ہے برس وہاں پر رہتے ہیں. یہاں پر آپ جا کے دیکھو پاکستانی جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ کوئی اتوار بازار لگاتا ہے، تو کوئی مارچے لگاتا ہے، تو کوئی ہانڈی دھوتا ہے، تو کوئی پیزا بناتا ہے، تو کوئی پیزا ڈلیوری کرتا ہے. یہ ان کی ریالٹیز ہیں. محنت کا شے محنت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بیٹھے وینٹلیس میں اور رولز رائسز میں پھرتے ہیں، مرسیڈیز بینزز میں پھرتے ہیں، اور پھر جا کے کہتے ہیں ہم غریبوں کے ہمدرد ہیں، اور لوگ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب وہ ایک شخص اگر کہتے ہیں بلاول لگا ہوا ہے نواز شریف کے خلاف، بولا چھوٹا منہ بڑی بات، کہ نواز شریف جو ہے اس کا اتنا تجربہ ہے، وہ بڈھا ہو گیا، 80 سال کا، مرنے کے قریب ہے، اور یہ جو ابھی کل بھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تو وہ صرف اپنے باپ کے بل کے اوپر جا کے چیئرمین بن کے تو بڈھوں کو رول کر رہا ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اپنی پارٹی میں کوئی ان کے الیکشنز نہیں ہیں، یہ تم لوگ الیکشن کرو گے، تم لوگ دنیا کو دو گے، ریلیف دو گے وغیرہ وغیرہ، اور چیلنجز کر رہا ہے. تو اگر تم چیلنجز کر رہے تو تم شہباز شریف کی حکومت میں کس طرح سے اس کی حکومت میں تم نے اتنا وزارت خارجہ لیے؟ تمہارے باپ کا تمہاری چیزیں سب دنیا دیکھتی ہے کہ جیسے بھٹو نے جیسے پہلے وزیر خارجہ بنا، بات کیل ٹھوکی پیٹھ میں، اور ایوب کے پرائم منسٹر بنا سائز سے کر کے، تجھے بھی اس نے لانچ کیا وزیر خارجہ. پہلے بن جا، جب 16 مہینے نکال، اس کے بعد پھر اپنے آپ اسٹیبلش کر. یہ ان کو قوم سے کیا لینا دینا ہے؟ سندھ کی صورتحال دیکھ لیں، کتنے سال حکومت کی ہے، اس کا حالت کیا، لاڑکانی کی حالت دیکھو، سندھ کی حالت دیکھو، غریب عوام کی حالت دیکھو، ان کو روٹی پانی کی حالت دیکھو. پھر یہ لوگ بغیرتوں کی طرح کھڑے ہو کے وہاں پر نعرے مارے، اور پھر یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکنا. یہ لوگوں کو کب بیوقوف سمجھنا چھوڑیں گے اس عوام کو؟ یا یہ عوام باقی بیوقوف ہے، اس کی آنکھوں پٹی بندی ہوئی ہے؟ نظر نہیں آتا کہ جب یہ شہباز شریف اس کو زرداری کو گھسیٹنے کی باتیں کرتا تھا سڑکوں پہ، جب یہ پاور میں آئے تو ایک ساتھ ہوئے جپے مار رہے ہیں. عمران خان کو گھسیٹنے کی بات کرتا تھا، جب پاور میں آئے تو اس نے ان کو ٹچ تک نہیں کیا. عمران خان کے دور میں یہ آتے تھے نا، قید سے نکل گئے اور اجلے کپڑے پہنے ہوئے اور پولیس والے پر روپ ڈال رہے، حمزہ بھی تو دوسرے بھی تو تیسرے بھی اجلے کپڑے پہنے ہوئے. عام قیدی کو دیکھو، اسے چلا نہیں جا رہا ہوتا. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے. عمران خان انقلاب کی بات کرتے ہیں. ان کو بغیرتوں کو شرم نہیں آتی کہ انقلاب کے نام کو بدنام کرتے ہو اپنی ذات کے لیے؟ تم نے جو کمائیاں کی، جو تمہاری بیوی جو آخری بیوی ہے، اس نے جو کنجر خانہ مچایا،
دنیا جانتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، پھر بھی اس کے مرشد بول رہے ہیں اس کو، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ نواز شریف کے ساتھی اس کے لیے جناب علی کیا کیا نام رکھے ہوئے، شیر ہے تو یہ ہے بلا، یہ سب گیدڑ ہے۔ یہ جب وہاں پر بہت پہلے جب یہ دھرنے دے رہا تھا اور جب پولیس کا لاٹھی چارج ہوا تو یہ کنٹینر میں گھس گیا تھا، تو تب میں نے کہا تھا، اس دن میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ انتہائی خود غرض خود پرست آدمی ہے، اور وہ بلکہ باہر نکل کے پولیس کا مقابلہ کرتا، 4 ڈنڈے کھاتا عمران خان، لیکن ڈر کے جو گیا تھا اندر۔ اس دن طے کر دیا تھا، میں نے کہہ دیا، کاٹا پھیر دیا تھا، یہ لیڈر نہیں ہے۔ جب قومیں غلط لوگوں کو لیڈر مانتی ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھٹو کو لیڈر مانا، قوم کے اجتماعی فیصلے جو ہیں نا، غلط فیصلے، وہ قوموں کے لیے عذاب بنتے ہیں، جس طرح کے اس زمانے کے قوم نے بھٹو کو مانا اور اس کے پیچھے لگے اور مشرقی پاکستان بنا، پاکستان ٹوٹا، اب بھی پاکستان اس طرف جا رہا ہے۔ میرا صرف نہ کہنے کا مقصد ہے، یہ 8 فروری ہو، 10 فروری ہو، الیکشن ہو نہ ہو، یہ سیاستدان جب تک اس ملک پہ رہیں گے، ان کے خاندان رہیں گے، ان کے ہواری رہیں گے، ان کے ٹاؤٹ رہیں گے، ان کے چمچے رہیں گے، جو جگہوں سے الیکشن لڑتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے فضلو گروپ ہو، ان لوگوں کے ہیڈز، جتنے بھی ہیڈز ہیں، ان کو لٹکانا ضروری ہے، ان کو جان سے مار دینا ضروری ہے، ان کو ختم کر دینا ضروری ہے، ان کے خاندانوں کو ختم کر دینا ضروری ہے، تب کہ جا کے اس ملک کی جان چھوٹے گی۔ اگر عوام کے اجڑ کو نہیں ختم کر سکتے تو ان کو چیدہ لوگوں کو اڑا دیا جائے، چودھریوں جیسوں کو جو کینسر بن کے رہے ہیں، یہ سب لوگ کینسر ہے، اس ملک کے جڑوں میں کینسر بن کے بیٹھے ہیں، اپنے خاندان کو بغیرتوں کے لیے لے کر آتے ہیں اور اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں۔ کل کی چھوکری جو ابھی ماں کے ٹھڈ سے نکلی نہیں ہے، آ کے تو وہ لوگوں کو تلقین کر رہی ہے، لوگوں کو آگاہی دے رہی ہے، جس کو اپنا ناک پوچھنا نہیں آتا۔ اور یہ بڈھے باڈے جو ہیں وہ اپنے اقتدار کی خاطر اس کے پیچھے لگے۔ یہ یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ، جس کے بیٹے کھربور پہ کھا گئے، خود بھی کھا گیا، پھر بغیر تم کا منہ ایسے کر کے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹوئے پہ ٹوٹے نہیں مارے کسی نے۔ یہ کس کا قصور ہے؟ سب کو پتہ ہے، جنسوں کا قصور ہے، فوج کا قصور ہے، جنہوں نے ان کو پنپنے دیا۔ یہی فوج نا، یہ جو جس کو یہ تم لوگ کہتے ہو، یہ جو کیا نام ہے، گل حمید کو بڑا لائق آدمی کہتے ہو، اس کی وجہ سے تو پاکستان میں تباہی آئی ہے، جو افغانستان پہ رشیا خلاف کھڑا ہونے کے بات کی تھی، اسی حرام زادہ نے کی تھی۔ جنرل سیاض اس سے بھی زیادہ کھڈو تھا، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، سالے کو بھوسڑی کا، اس نے اس کی بات مانی اور یہ پاکستان کو جنگ میں جھونکا۔ تو یہ اس نے بغیر امتیاز کو پیسے دیے تھے، جب یہ الطاف بھی بیٹھ کے وہ تقریریں مارتا ہے نا، بند بوری کی لاشیں بھول گیا، اور جو عام کی زندگی جھرن کی ہوئی تھی ایم کیو ایم نے، آج بیٹھ کے لنڈن میں بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں یوں ہے تو میں وہ ہوں۔ اس کو 50 لاکھ روپے اس زمانے میں اس نے بھیجے تھے، جب یہ ایم کیو ایم تشکیل پا رہی تھی، تو اسٹرینتھن کرنے کے لیے گل حمید نے پیسے بھیجے تھے۔ یہ سب کے سب اینٹ پٹو، میں دیکھ رہا تھا وہ ایاز امیر تقریریں کر رہا ہے، یہ اتنے بغیرت ہیں ان کی، یہ لولی مارتے ہیں عورتوں میں، اس میں بچے پیدا کرتے ہیں، بچوں کو دل لگاؤ ہی نہیں ہوتا۔ کسی کا بچہ مر جائے، شاید جیسے لوگوں کے بچے مر گیا، وہ پھر بھی بچیوں کے 22 سال کی بچیوں کے تان ناپ رہا تھا کہ مجھے لڑکی چاہیے، ریکارڈ پہ ہے۔ تو اس کا بیٹا جو ہے وہ جا کے تو پیسوں کی خاطر اس نے کینیڈا میں لڑکی کو پھنسایا، اس کے بعد اسلام آباد میں قتل کیا، اس کے بعد ابھی جیل میں ہے، سڑا ہے، کیا ہو رہا ہے، پر یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کر رہا ہے دبنگ ہو کے۔ ایسا لگتا ہے ان کے ضمیر مر چکے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں کے لوگ ہیں جو پاکستان میں لوگ اس وقت موجود ہیں، بڑے عہدوں پہ ہوں یا عام عوام میں ہوں۔ یہ من حیث القوم بغیرت ہے، یہ من حیث القوم فاتر العقل ہے، یہ من حیث القوم بے حیا ہے، بے شرم ہیں۔ یہ پوری قوم اور اس کے سیاستدان، اور سب سے بڑا قصور قوم کا ہے، جو جس طرح سے یہ لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، مینیور کر رہے ہیں چیزوں کو ایک دوسرے کے خلاف، صرف الیکشن جیتنے کے لیے۔ اور ایک پاور ہے جو تماشا دیکھ رہی ہے، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بہرحال پاکستان کے حالات کے حساب سے صرف یہ ہے کہ یہ عوام کو سوچنا چاہیے، فیصلے عوام نے اگر کرنے ہیں۔ بھٹا کہتا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام میں، بکواس ہے، کوئی طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں۔ دنیا میں دیکھ لو، اردگان کے خلاف کھڑے ہوئے، اس کے عوام اتنے ڈنڈے مارے کہ ان کی ہڈیاں توڑ دی، وہ لٹکے رہے تھے وہاں پہ۔ امریکہ میں کھڑے ہوئے اس کے زمانے میں جب کالا مارا تھا، کس طرح ہڈیاں توڑی سب کی۔ کسی بھی ملک میں عوام کھڑی ہوتی ہے، کوئی نہیں کسی کی بات مانتا۔ شام میں دیکھ لو، اور جو دیگر ملکوں میں دیکھو، مصر میں دیکھ لو، اڑا کے رکھ دیتے ہیں عوام کو، ان کی تو بات کو مانتے ہی نہیں ہے۔ یہی زرداری دور میں کس قدر لوگ اس کو اڑانا چاہتے تھے کہ وہ یہ دفع ہو جائے، لیکن یہ سب پورا اپنا ٹائم پورا کیا، پرواہ نہیں ہے۔ کون سی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے؟ یہ صرف نعرے بازی ہوتی ہے۔ نعرے بازی مت جاؤ، عمران نے بڑے بڑے نعرے مارے ہیں، مت جاؤ۔